السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جملے۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جملے اسی درس کے ہیں کہ جو درس ہم کل پڑھ چکے تھے، دختر فداکار۔ سب سے پہلا لفظ ہے از طرفی۔ از طرفی یعنی کسی طرف سے۔ در این درس یعنی ہم، از یک طرف، از یک سو۔ اس درس کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طرف سے یا کسی ایک جانب سے۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ روز شنبه از طرفی مریض بودم و نمیتوانستم به مدرسه بروم. از طرفی هم امتحان داشتم و مجبور بودم به مدرسه بیام. روز شنبے والے دن میں ایک طرف سے تو بیمار تھا کہ میں مدرسہ نہیں جا پا رہا تھا۔ از طرفی ہم امتحان داشتم، دوسری طرف سے یہ بھی تھا کہ میرے امتحان تھے اور میں مجبور ہو گیا کہ میں مدرسہ جاؤں۔ اسباب بازی وسائلی مانند عروسک، ماشین و که بچه ها با آنها بازی میکنند۔ اسباب بازی یعنی کھیلنے کی چیزیں، کھلونے جیسے گڑیا، گاڑی وغیرہ کہ جن چیزوں سے بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ اس کا جملہ پڑھتے ہیں۔ آن فروشگاه اسباب بازی های زیبا و خوبی دارد۔ اس دکان پہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت سے کھلونے ہیں۔ میخواهم یکی از آنها را برای دخترم بخرم۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کھلونوں میں سے ایک اپنی بچی کے لیے لے لوں۔ اشک یعنی آنسو۔ آبی کے از چشم میریزد گریے یعنی رونے کے وقت جو آنکھوں سے پانی آتا ہے اسے اشک کہا جاتا ہے یعنی آنسو۔ معمولاً بچه های کوچک زیاد گریه میکنند و اشک زیادی از چشمان آنها میآید۔ چھوٹے بچے بہت زیادہ روتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اشکال ندارت یعنی درست و صحیح است یعنی ٹھیک ہے اور اچھا ہے۔ اشکال ندارت یعنی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، صحیح اس میں استعمال ہوتا ہے۔ در این درس یعنی اس درس کے حساب سے اس کا مطلب قبول میکنم یعنی سامنے والا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اجازه میدهم اجازت دے دیتا ہے۔ اشکال ندارت یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ از مدیر مدرسه برای مسافرت اجازه خواستم۔ مدرسے یا اسکول کے پرنسپل سے میں نے سفر کے لیے اجازت طلب کی۔ ایشان گفتند انہوں نے کہا، اشکالی ندارد و اجازه دادند انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر اجازت دے دی۔ اعتراض یعنی مخالف بودن با چیزی و گفتن آن به دیگران۔ اعتراض یعنی اعتراض کسی چیز کی مخالفت کرنا۔ مسلمانان اروپا به اجبار شدن بی‌حجابی در مدرسه ها و دانشگاه ها اعتراض کردند۔ اروپا کے مسلمانوں نے مدرسوں اور یونیورسٹیز میں بے حجابی کے قانون پہ اعتراض کیا۔ بدمزے غذا یہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میوے و دارویی کے انسان دوست ندارد آن را بخورد۔ چاہے کھانا ہو یا میوہ ہو یا پھر دوائیاں ہو کہ جن چیزوں کو انسان کھانا نہیں چاہتا۔ بدمزے یعنی جو بہت ہی بے ذائقہ چیزیں ہوں۔ بعضی از داروها بدمزه اند و انسان با سختی آنها را میخورد۔ کچھ دوائیں بہت ہی بدمزے بے ذائقہ ہوتی ہیں کہ جنہیں انسان بہت مشکل سے کھاتا ہے۔ به اجبار مجبور شدن مجبور ہونا یا مجبور کردن کسی به انجام کاری که نمیخواهد انجام دهد یا پھر کسی انسان کو کسی کام پر مجبور کرنا، کسی کام کے لیے مجبور کرنا کہ جو انسان اس کام کو نہیں کرنا چاہتا ہو اسے کہا جاتا ہے بے اجبار یعنی زور زبردستی۔ پس از این که به اجبار تکلیف هایم را نوشتم متوجه شدم این اجبار برایم سود و فایده داشته است۔ جب میں نے ایک اجبار اور سختی کے بعد اپنے ہوم ورک کو لکھا تب مجھے پتا چلا کہ یہ سختی میرے لیے فائدہ مند تھی۔ پولی یعنی چیزی کے انواع بیدون پول نمیدہند یعنی ایک وہ چیز کہ جس چیز کو پیسوں کے بغیر نہیں دیا جاتا اسے کہا جاتا ہے پولی۔
تلفن هایی که در بیمارستان ها هست معمولا پولی نیست، یعنی ہنگام استفاده از آن پول نمی دهیم. وہ ٹیلی فون کے جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں معمولاً وہ فری ہوتے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے بعد کوئی پیسے نہیں دینے ہوتے. تازه یعنی نو یا جدید یعنی نیا. در این درس یعنی اکنون یا الان. اس درس کے حساب سے یعنی ابھی ابھی. اکنون یعنی ابھی ابھی، الان یعنی ابھی. تازه یعنی ابھی یا نیا. دوستم تازه به این مدرسه آمده است. میرا دوست ابھی ابھی مدرسے میں آیا ہے، یعنی وہ نیا ہے، وہ بس ابھی آیا ہے. بنابراین بیشتر افراد را نمی شناسد، اسی وجہ سے وہ کافی لوگوں کو نہیں جانتا. تراشیدن در این درس یعنی کم کردن و کوتاه کردن مو با تیغ یا وسیله دیگر. تراشید، میتراشد، بتراش. تراشیدن یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا کسی تیغ کے ذریعے سے، تیغ یعنی اس طرح کے ذریعے سے. حاجی ها در مکه پس از ذبح گوسفند سر خود را می تراشند. مکے کے حاجی گوسفند کو ذبح کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو چھوٹا کرتے ہیں. می تراشند یعنی اس طرح لگاتے ہیں. تلخ چیزی که مزه آن بد است، مانند پوست پرتقال یا بعضی از بادام ها و تلخ یعنی کڑوی چیزیں. وہ چیزیں کہ جن کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، جیسے کہ اورنجز کے چھلکے یا پھر کچھ بادام، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تلخ یعنی کڑوی چیزیں. بیشتر داروها تلخ هستند و برای این که بچه ها بخورند ماده شیرینی به آن اضافه می کنند. زیادہ تر دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں اور بچے انہیں کھا سکیں اس کے لیے اس میں کچھ میٹھی چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. تماشا کردن یعنی دیدن یا نگاہ کردن یعنی دیکھنا. ما دیشب مسابقه فوتبال را از تلویزیون تماشا کردیم. ہم نے کل رات ٹیلی ویژن پہ فٹبال کے مقابلے کو دیکھا. اس کے بعد ہے تماشائی، دیدنی. چیزی که تماشای آن لذت بخش است. تماشائی یعنی دیدنی، یعنی کوئی ایسی چیز کی جو دیکھنے کے لائق ہو، جسے دیکھ کے ہم لطف اندوز ہو جائیں. غروب خورشید در کنار دریا بسیار زیبا و تماشایی است. دریا کے پاس سے سورج کا غروب ہونا بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے فقط جملے پڑھے. کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.